محمد سے وفات دل میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات جو اہل محبت بارگاہ اشرف میں اپنی محبتیں اور اپنی دنیا اپنی نبیتوں اور محبتوں کے ساتھ اپنی کچھ آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنے خواہشات، اپنی ضرورتوں کے حصول کا کی سوچ لے کر، جذبہ لے کر یہاں حاضر آئے ہیں، میں ان سب کو یقین دلانے چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیتیں صادق ہیں اور اس میں سچائی ہے، خشوع اور خضوع ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، دنیا کی نشانیاں نہیں ہیں، سمجھانا جائے گا یہ سب کیا ہے؟ دین کی نشانیاں، دین کی نشانیاں جو ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ جب بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں۔ اب آپ تصور کیجیے کہ جب آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، سائے اللہ میں ہیں، تو آپ کو جتنے گھنٹے اور جتنے دن یہاں رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ وہی زندگی جو آج تک آپ گزارتے چلے آئے ہیں، اور اس میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں، اپنا وقت گھومنے پھرنے ادھر ادھر مت گزاریے۔ جب یہاں آئے ہیں تمنائیں لے کر آئے ہیں، آرزوئیں لے کر آئے ہیں، عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ آئے ہیں، تو اپنے معمولات میں جتنے وقت یہاں رہیں دین داری میں گزاریں۔ نماز کے اوقات ہوں، چھوڑ دے بازاروں کو اپنے کمروں کو، نماز آ جائے۔ اور خیال رکھیں کہ آپ کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے آپ کو مکمل دین کے سانچے میں اور دین کی گائیڈ لائنز کے مطابق آپ جتنے روز یہاں ہیں قیام کریں گے، پھر بارگاہ اشرف میں ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا کریں گے تو فقیر اشرفی ذرائع جیلانی کا یہ وجدان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ بامراد ہو کر یہاں سے۔ یہ دنیا نہیں ہے، بھول جائیے دنیا، یہ دین کی نشانی ہے۔ یہاں اپنے ذہن و فکر میں ہر وقت یہ ہم سب کو رکھنا ہے کہ ایز اے مسلم ہماری کیا ذمہ داری ہے، اسلام کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیسی زندگی اسلام جینے کی دعوت دیتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمارے لیے کون سے اصول حیات اور کون سے زندگی کے نظام بنائے ہیں، اسے ہمارے آقا نے ہمارے حوالے کیے ہیں۔ کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے ہیں، نہیں سوچا تھا، بات دیگر تھی، لیکن اب یہاں آ گئے ہیں تو ضرور سوچیے۔ اگر اس سوچ میں بھی زندگی آپ نے گزار دی، یقیناً اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ سوچنا ضروری ہے۔ زیادہ طویل گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف ایک بات کہنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یہاں آئے ہیں تو یہاں سے کامیاب ہو کر جائیں، بامراد ہو کر جائیں، فیض حاصل کر کے جائیں۔ یہ دنیا نہیں ہے، ہاں دنیا کی نعمتیں خیرات و صدقات کے طور پر یہاں سے بٹتی ہیں، لیکن یہ خود دنیا نہیں ہے۔ دنیا
دنیا کی ضرورتیں تو کوئی بھی دنیا دار کبھی دے ہی سکتا ہے، اپنے فضل سے مل ہی جائے گا، لیکن میرے پیارے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جو چیز دنیا نہیں دے سکتی وہ یہاں ملتی ہے۔ دولت تو دنیا کے پاس ہے، اب کا فضل ہو جائے گا، دنیا سے مل جائے گی، لیکن میرے پیارے یہ آستانے، یہ بزرگوں کی بارگاہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کی نعمتیں تو صدقات و خیرات کے طور پر بڑھتی ہی رہتی ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جو دنیا نہیں دے سکتی وہ یہاں ملتا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں محبتوں کی کمی ہو گئی ہے تو یہ دولت دنیا کے پاس نہیں ہے، یہ چوکھٹوں سے ملے گی۔ اگر تمہیں زندگی جینے کا شعور تم کھو بیٹھے ہو تو زندگی کا جینے کا شعور، صحیح شعور تمہیں ان بارگاہوں سے ملے گا۔ اگر تمہارے کردار خراب ہو گئے ہیں، اپنے کردار میں حسن چاہتے ہو تو حسن تمہیں دنیا نہیں دے سکتا ہے، ان بارگاہوں سے ملے گا۔ اگر بھائی کے دلوں میں بھائی کی محبتیں کم ہو گئی ہیں تو ان محبتوں کی خیرات تمہیں دنیا کے کسی کارخانے میں نہیں ملے گی، ان بارگاہوں کی چوکھٹ سے ملے گی۔ ایک سچے اور اچھے مسلمان بننے کی جو چیز ہے، جو فارمولہ ہے، جو طریقہ ہے، جو نعمت ہے، وہ تمہیں دنیا نہیں دے سکتا، وہ ملے گی ان بارگاہوں سے ملے گی۔ میرے پیارے یہاں آئے ہو تو اس سوچ میں اپنی وقت کو گزارو کہ ہمیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے، ہمیں ایسا مسلمان ہونا چاہیے جیسا ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ایسا مسلمان ہونا چاہیے جیسے ہمارے آقا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسا مسلمان ہونا چاہیے جیسے ہمارے غوث اعظم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، مولا علی مشرق کشا دیکھنا چاہتے ہیں، حسنین کریمین دیکھنا چاہتے ہیں، حسنین کریمین دیکھنا چاہتے ہیں، خاصگاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے ہم غوث العالم محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ پر آئے ہیں، ہمیں ویسا مسلمان بننا ہے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سوچو میرے پیارے کہ ہم کون سی زندگی ایک مسلمان بن کر جی رہے ہیں۔ یقیناً اگر زمانے کے حوادث اور کسی بھی گوشے سے کوئی بھی طوفان اٹھتا ہے تو اس کا رخ آج مسلمانوں کے نشیمن کی طرف کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں ہماری آبادیوں کو اور گھروں کو اجاڑ کر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے دشمنوں میں کلمہ اتنی طاقت تھی، نہ آج اتنی طاقت ہے، کمزور ہم نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، اپنے یقین کو کمزور بنا لیا ہے۔ کل جو رب کی ذات پر ہمیں یقین تھا، ایمانی حرارت ہمارے سینوں میں تھی، ہم دین کے راستے پر قائم تھے، دنیا کا مسلمان صرف رب سے ڈرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ زمانہ مجھ سے ڈرتا۔ آج ہم زمانے سے ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے رب سے ڈرنا شروع کیا۔ میرے پیارے اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، خشیت الہی پیدا کرو، ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کرو اور عہد کرو جب آ گئے ہو یہاں کہ ہم یہاں سے بارگاہ مخدوم سے ایک اچھے انسان بن جانے کی دعا کرتے ہیں اور ایک اچھا انسان بن جائے، اس کی خیرات بھی کر جاتے ہیں۔ مانگتے ہو دنیا، مانگتے ہو آخرت کی بھلائی بھی مانگا کرو، محبت کی دولت بھی مانگا کرو، کردار کا حسن بھی مانگا کرو، اخلاق کی وسعت بھی مانگا کرو، ایک اچھا انسان بننے کی دعا بھی کیا کرو ان بارگاہوں میں، چونکہ سب کچھ ہے تمہارے پاس، آج یہی چیز نہیں ہے، جو چیز نہیں ہے وہ ضرور مانگا کرو، آخرت کی بھلائی مانگا کرو۔ کاروبار میں گھاٹا ہے، تجارت میں نقصان ہے، مال نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ انسان دعا کرتے ہو، لیکن میرے پیارے اب اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا جب جانا لگا ہے مقبول میں، ایمان کی سلامتی ضرور مانگنا، آخرت کی بھلائی مانگنا، اخلاق میں حسن مانگنا، کردار میں حسن مانگنا، محبت کی خیرات مانگنا، ایک اچھا انسان بننے کی دعا ضرور کرنا میرے پیارے۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے ہمیں، آج یہی چیز ہمارے اندر کم ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس زمین پر بکھر کر رہ گئے ہیں اور ہمارے بچاؤ نے سب کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، ایک اچھے انسان بن جاؤ، اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچانا یہ مسلمان کی تعلیم نہیں ہے،
باقی ساری انسانیت کو فلاح صلاح کی راہ دکھانا اور سارے انسان کو فائدہ پہنچانا، یہ اسلام و مسلمان کی تعلیم ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنو گے، کب بنو گے؟ جب تم صرف اپنی زندگی کی سوچ کے دائرے سے باہر نکلو گے۔ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، یہ اس کی تاریخ ہے۔ مسلمان جب سوچتا ہے تو پوری عالم انسانیت کے لیے سوچتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ میرے پیارے، اپنے آپ کو اس قوت سے، اس دائرے سے نکالنے کی کوشش کرو، ایک اچھے انسان بنو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، مانوتا رکھو، انسانیت رکھو، اللہ کی ذات پر اپنے یقین کو مضبوط بناؤ، ان بارگاہوں میں جاؤ جہاں دنیا کی چیزیں مانگتے ہو، وہاں اخروی چیزوں کو بھی طلب کرو، دعا مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تم نے جتنے دن یہاں گزارنے ہیں گزاریں گے، اور دین کے حوالے سے، دین کے راستے پہ، دین کی ہدایت کے مطابق جب آپ گزاریں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں اشرف سے عطائے اشرف اور یقینا ہوں یقیناً آپ کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے میری اپیل ہے کہ جتنے لوگ اس خانقاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ہر نماز کے وقت مسجدوں میں آ جائیں، سارے کام کو چھوڑ دیں، مسجدوں میں آئیں۔ جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں پیارے، جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں سب معلق ہیں، سب اس دروازے کے باہر ہیں۔ وہ دروازہ جو اجابت کا دروازہ ہے، قبولیت کا دروازہ ہے، اس دروازے سے سب باہر ہیں، اس لیے کہ نماز ہی اس کی چابی ہے۔ جب تک چابی دروازے میں لگے گی نہیں، دروازہ کھلے گا نہیں، کوئی اعمال حسنہ قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے پیارے، نماز پڑھنا مت چھوڑنا، نماز پڑھو، ورد درود کرو، یہاں بیٹھ کر تلاوت کرو، اور پھر آگے شکل سے پیش کر دو، تب خدمت سے تمہاری دعائیں قبول ہو گئی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیں، اس سڑکوں پر چلنا پھرنا، گھٹنا بیٹھنا میں اپنی جانب سے اس خانقاہ میں الاؤ نہیں کروں گا۔ نماز کے وقت میں آپ سب مسجد میں ہوں، جن کو جو ہے نا میرے باہر بچھائے، اس طرح سے جمعے میں ہے، میں چاہتا ہوں اسی طرح سے ہر وقت کی نماز میں آپ یہاں موجود ہیں۔ یہ میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے ضرور کامیاب ہوں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وحدہ لا الہ الا ہوا۔
ہے ان اللہ عند الناس ابھی عمر الحمد لله فضل العباس الله تعالى وعافية الله من البشر وصار الصحابة الضالين رضوان الله تعالى عليهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جلال كريم حكيم وغفور رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه